إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، مرزا انجینئر محمد علی صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے خصوصاً اور باقی بہت سارے مسائل میں عموماً قرآن و سنت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ان کی گمراہیاں، ان کے مغالطے، ان کے اشکالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ ان کا جو لیکچر اپلوڈ ہوا جس کا نام انہوں نے علمی و تحقیقی مجلس نمبر 10 رکھا، علمی و تحقیقی مجلس کے نام سے اب وہ کچھ اپنے لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں وہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے بہت سارے سوالات ان سے کر رکھے ہیں اور بڑی دفعہ ان کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے جوابات دینے ہیں تو کوئی علمی سوالات کے جوابات دیں، صرف وہ سوالات جو آپ کو پسند ہیں یا اپنے پسندیدہ لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے جوابات دیتے ہیں۔ بہت سارے سوالات کے آپ جوابات دیتے ہی نہیں ہیں اور پھر ہمارے سوالات کے تو آپ نے جوابات دیے ہی نہیں کبھی۔ تو بہرحال ایک سوال ان سے کیا گیا علمی مجلس نمبر 10 میں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ آیا ہے نیا جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے۔ تو مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اس معاملے میں انہوں نے یعنی طارق جمیل صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ طارق جمیل صاحب نے کون کون سی باتیں کی ہیں اور وہ کیسے درست اور ٹھیک ہیں۔ خود مرزا صاحب کیا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تو نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا ابو بکر مولا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں عمر اس کا مولا ہے۔ یہ تو خصوصیت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صرف انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ظاہر ہے جس کی خصوصیت ہے پھر اسی کے ساتھ اس کا اطلاق بھی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں۔ آپ نے ابو بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ میں، ان کو نہیں آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے۔ بلال کو کہا کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے، جزوی فضیلت۔ تو سب سے پہلے ایک ٹیکنیکلی بات، بالکل آسان عام فہم بات ہر انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بڑی خطا ہے۔ تھوڑا سا بھی عقل سے اگر کام لیا جاتا، صرف عقل سے، شریعت تو دور کی بات ہے، دیگر دلائل اور نصوص دور کی بات ہیں، صرف عقل سے اگر کام لیا جاتا تو یہی حدیث انہیں بتا دیتی کہ ان کا موقف بالکل غلط ہے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا چاہیے، حضرت نہیں کہنا چاہیے، یا کوئی اور لفظ نہیں کہنا چاہیے، مولا ہی کہنا چاہیے، اور پھر یہ ان کی خصوصیت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب سے پہلے اور پھر مرزا انجینئر محمد علی صاحب سے
کہ آپ نے یہ جو مان لیا کہ یہ خصوصیت ہے، تو یہ خصوصیت پھر کیسے ہوئی جی؟ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا آپ نے ٹھکرا دیا اور اس کا انکار کر دیا عملاً، اس پر تو عمل نہیں کیا۔ من کنت مولا ہو، اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہے اور ان کے ساتھ یہی لفظ بولنا چاہیے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالاولیٰ یہی لفظ بولنا چاہیے، اور یہ آپ کی بالاولیٰ خصوصیت ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹکڑا تو بعد میں ہے جس میں ان کو مولا کہا گیا۔ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولا ہیں مومنوں کے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طارق جمیل صاحب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہنا چاہیے کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، دونوں کے ساتھ مولا کا لفظ بولنا چاہیے، نہ کہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث میں، یہ صحیح بخاری کی 2699 نمبر 2699، اسی طرح 4251 نمبر 4251 نمبر حدیث، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کرام ہیں، 3 کے بارے میں کچھ فرمایا ہے۔ اب وہ کیا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منی و انا منک، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، یعنی یہ محبت اور رشتہ داری اور قرابت کا یہ اظہار ہے، اور یہ کئی اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، مطلب محبت کا اظہار ہے، قربت کا اظہار ہے، مودت کا اظہار ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسرے نمبر پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں اس کا سیاق کانٹیکسٹ بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ کافی لمبی بات ہو جائے گی، لمبی حدیث ہے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، آپ تو شکل و صورت میں بھی اور اخلاق میں بھی میرے سے مشابہ ہیں۔ ایک تسلی کے لیے انہیں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اپنے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے کے لیے یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں۔ تو مولانا یہ لفظ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا خیال ہے پھر یہ لسٹ تھوڑی وسیع نہیں کر لینی چاہیے کہ یہ مولا کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ خاص ہے، اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی خاص ہے، اور پھر اور بھی اس لسٹ کو وسیع کیا جائے تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مولانا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا مولانا انت اخونا و مولانا، زید آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ لفظ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالاولیٰ خاص نہیں ہونا چاہیے، اور پھر مولا علی کے ساتھ مولا زید نہیں کہنا چاہیے؟ تو کتنی بڑی یہ ناسمجھی کی بات ہے، نرم الفاظ میں بات میں کروں گا، ناسمجھی کی بات ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا گیا ایک بات کرنے کے لیے، بس یہ ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ حضرت علی نہیں بلکہ مولا علی کہنا چاہیے۔ یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اس سے پہلے طارق جمیل صاحب تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی مخالفت ہی کرتے رہے، کیونکہ ان کے بقول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے مولا کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تو گویا باقی ساری زندگی جو ان کی گزشتہ گزری ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، وہ اس حوالے سے کوتاہی کرتے رہے ہیں اور اس حدیث کی خلاف ورزی ہی کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں سمجھ آئی ہے، اور پھر یہ بات تو دور تک چلی جائے گی کہ اکابر علماء دیوبند جن کے خوشہ چین ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، کیا وہ بھی اس حوالے سے کوتاہی کا شکار رہے ہیں؟
آگے یہ بات بھی آئے گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا ہے اور اس بات کو بھی انہوں نے علیٰ اعلان کہہ دیا ہے ممبر پر کہ ہمارے بزرگ بھی اس حوالے سے کوتاہی کا شکار رہے ہیں۔ لیکن یہاں سوال صرف اتنا ہے کہ کیا علماء دیوبند بھی اس سے بالکل یکسر ناواقف تھے؟ انہوں نے کیوں نہ اس بات کو سمجھ لیا؟ یہ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ طارق جمیل صاحب کو سب سے پہلے اس امت میں سمجھ آئی ہے۔ اس سے پہلے تو اہل سنت میں سے کوئی بھی بزرگ ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ لفظ مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے اور آپ کے ساتھ یہی بولنا چاہیے، حضرت یا کوئی اور لفظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی اتنی بڑی خطا ہے۔ اور پھر انجینئر صاحب نے بھی کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب ٹھیک ہی کہا ہے، حالانکہ جو معنی کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ بھی غلط کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہاں فعلی مولا ہو، علی اس کے مولا ہیں۔ مولا سے معنی دوست نہیں یا محبوب نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے سید اور سردار، سردار ہے، سردار معنی ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں۔ اور یہ معنی وہ ہے جو اہل تشیع کرتے ہیں، روافظ جو کرتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں سردار اور حاکم اور والی ہوں اس کا جو میرے بعد سردار اور حاکم اور والی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ مطلب یہ کہ وہ خلیفہ بلا فصل کہنا چاہتے ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب بڑے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیعہ تو خلیفہ بلا فصل سمجھ کر مولا علی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح کیسے ہو گئے؟ مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی سوال ہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ شیعہ مولا علی کہنے میں صحیح کیسے ہو گئے، حالانکہ ان کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں۔ تو یہ معنی ہی سرے سے جو مولانا طارق جمیل صاحب نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہے، اور جو سلف صالحین معنی کرتے رہے ہیں اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یہ معنی ہے ہی نہیں۔ اب میں صرف دو حوالے یہاں دوں گا۔ ایک تو لغوی امام ہیں ابن اسیر رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت مشہور و معروف امام ہیں لغت کے، اور انہوں نے حدیث کی لغت لکھی۔ حدیث کی لغت، حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان کا معنی مفہوم کیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے۔ تو النہایہ ان کی کتاب ہے فی غریب الحدیث والاثر۔ حدیث کے ایسے الفاظ جو تھوڑے مشکل ہیں یا ایسے اہم الفاظ ہیں جن کی شرح کرنا وہ ضروری تھا تو انہوں نے ان کی شرح کر کے بتائی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وقت تکرر ذکر المولا فی الحدیث، حدیث میں تو مولا کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے۔ وَهُوَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ، یہ بہت سارے معانی پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ فَهُوَ الرَّبُّ وَالْمَالِكُ وَالسَّيِّدُ وَالْمُنْعِمُ وَالْمُعْتِقُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُحِبُّ وَالتَّابِعُ وَالْجَارُ وَابْنُ الْعَمِّ وَالْحَلِيفُ وَالْعَقِيدُ وَالسِّحْرُ وَالْعَبْدُ وَالْمُعْتَقُ وَالْمُنْعَمُ عَلَيْهِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ معنی یہ ہیں، رب بھی اس کا معنی ہے، مالک بھی اس کا معنی ہے، سید سردار بھی اس کا معنی ہے، منعم انعام کرنے والا، کسی پر احسان کرنے والا، یہ بھی مولا کا معنی ہے، معتق آزاد کرنے والا، جو مالک تھا کسی غلام کا اس نے اسے آزاد کر دیا اس کو بھی کہتے ہیں، الناصر مددگار کو بھی کہتے ہیں، محب محبت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، تابع فرما برداری کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، ابن العم چچا کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں، حلیف جس سے معاہدہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کو، غلام کو، آزاد کردہ غلام کو، اور جس پر آپ کوئی احسان کر رہے ہیں، جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو بھی، جو مختلف معنی اس کے انہوں نے بیان کیے، بہت سارے معنی ہیں۔ کہتے ہیں وقت تختلف مصادر هذه الاسماء، یہ جو مولا کا لفظ آیا نا اس کے مصادر مختلف ہیں۔ یہ کبھی الولایا سے ہوتا ہے، الولایا بالفتح، واؤ کے اوپر فتح، ایک ہے ولایت ایک ہے ولایت، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو ولایت سے ہوتا ہے واؤ کے فتح واؤ کے زبر کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے نسب میں کسی کے ساتھ تعلق رکھنا یا نصرت و تائید کرنا یا پھر کسی کو آزاد کرنا۔ تو مولا میں یہ معنی اس وقت آتے ہیں
یعنی اسم فاعل کا معنی بھی اسم مفعول کا معنی دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ ولایت میں جب ہو تو ولایت جو کسرہ کے ساتھ ہے، واؤ کے نیچے زیر، اس کا معنی کہتے ہیں یہ سردار، عمارت سے ہے، حاکم، اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور اسی طرح اللفظ ہے الولا، واؤ کے زبر کے ساتھ، الولاء، جب اس سے وہ مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسا غلام جس کو آزاد کیا گیا ہو، اس کو مولا کہا جاتا ہے۔ اور الموالات سے جب یہ مشتق ہو، الموالات باب مفاعلہ ہو، موالات، تو وال القومہ انہوں نے مثال دی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی قوم سے محبت رکھنا، کسی قوم سے انس رکھنا۔ ومنہ الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے کسی قوم سے محبت رکھنے والا، تو مولا کا یہ معنی کہ اس حدیث میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، محبت رکھنے کا معنی جس کا میں مولا ہوں، یعنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، فعلی مولا ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس کے بھی محبوب ہونے چاہیے۔ اگر میں محبوب ہوں تو علی بھی محبوب ہونے چاہیے، جس کو مجھ سے محبت ہے اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل معنی دوست، محبوب کا معنی، جس کا رد کر دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ اور ایک محدث کا حوالہ بھی دے دوں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ الاعتقاد نامی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی عقیدہ کی کتاب ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ساتھ خصوصی تعلق ذکر کرتے، اپنے ساتھ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ذکر کرتے، اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے کہ وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں۔ یعنی جس طرح میرا ایک خصوصی تعلق ہے، میری محبت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح لوگوں کی بھی، مسلمانوں کی بھی محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونی چاہیے، اور آپ کے حوالے سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، یہ بعض روایات میں الفاظ اس طرح بھی ہیں، جس کا میں ولی ہوں علی اس کا بھی ولی ہونا چاہیے، اور بعض روایات میں یہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور پھر آگے اس کے الفاظ ہیں اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے نفرت رکھے، بغض رکھے تو اس سے نفرت کر۔ تو یہ الفاظ کتنے واضح ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہاں کیا مراد ہے۔ یہاں مولا کا لفظ کوئی نام بن کر جو کسی کے ساتھ خاص ہو ایسا نہیں آیا، بلکہ محبت لوگوں کو کرنے کی ترغیب دینے کے لیے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں۔ والمراد به ولاء الاسلام ومودته، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو مولا کہا گیا کہ علی اس کے مولا ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے نا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو کہا گیا، وہ فرماتے ہیں وعلی المسلمین ان یوالی بعضهم بعضا، مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت بغض کینہ ختم کریں۔ ولا یعادی بعضهم بعضا، اور مسلمانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں۔ تو وہو فی معنی ما ثبت عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہی معنی بیان کیا گیا ہے کہ جسے مجھ سے محبت ہے اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہی معنی دوسری حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنی آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ علی۔ تو یہ تھی اصل بات کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ معنی دوست والا یا محبوب والا معنی درست نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے سردار اور آقا اور حاکم۔ تو یہ تو شیعہ یہ معنی کرتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، اس پر یہ دلیل ہے۔ تو یہ بالکل ایک غلط معنی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس حوالے سے اپنے بزرگوں سے بھی مشورہ نہیں کیا، وہ علماء دیوبند کو ہی پڑھ لیتے تو شاید ان کی یہ خطا جو ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور وہ ایسی بات ممبر پر نہ کہتے۔
وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کے چہرے مختلف ہو رہے ہیں، متغیر ہو رہے ہیں، اور وہ بے چینی سی محسوس کر رہے ہیں یہ سن کر میری باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند میں پہلے یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بنیاد رکھی ہے دیوبند میں بھی اس طرح کی خرافات کو ڈالنے کی، شیعوں کو مطلب حق پر باور کروانے کی، خلیفہ بلا فصل کہنے میں بھی۔ محمد علی انجینئر صاحب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ سارا کا سارا صحیح ہے۔ اب انہوں نے بھلا کیا کہا ہے؟ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ لشکر آ گیا ہے، انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ فرمایا ہے، لہٰذا میں نہیں روکوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام روکتے رہے، کچھ لوگ روکتے رہے انہیں، تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور آپ نے مجھے فرمایا ہے۔ جب وہ سب ساتھیوں نے کہا نا کہ آپ واپس چلیں، وہاں ابن زیاد آ چکا ہے، واپس چلیں، تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ ان کا تم موت دیکھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے، لہذا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ بات، اس کا کوئی حوالہ اور اس کی کوئی سند مولانا طارق جمیل صاحب نے تو دینی نہیں ہے۔ تو مرزا انجینئر محمد علی صاحب بھی اس کی کوئی سند کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نہیں تو لوکل نمبرنگ کے مطابق پیش کر دیں، تاکہ وہ اپنے اس جواب میں حق بجانب ہو جائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ ورنہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کلپ میں کچھ انہوں نے من گھڑت یا جھوٹی روایتیں بھی پیش کی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ خود مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جناب ضعیف روایتوں کے حوالے سے بڑا حساس ہوں، میں نے لیکچر دیے ہوئے ہیں، میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہوا ہے، میں جو لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ضعیف روایت فتنہ ہوتی ہیں، یہ واعظوں نے اور مولویوں نے یہ لوگوں میں جو رواج دے دی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر انہیں کیوں یاد نہیں آئیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب یہ جھوٹی 3 روایتیں پیش کی ہیں، پہلی جھوٹی یہ روایت کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو لشکر آ گیا، کسی نے بتایا اور کہا کہ آپ رک جائیے، تو انہوں نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ فرمایا ہے لہٰذا میں رکنے والا نہیں ہوں۔ یہ جھوٹی روایت جو ہے اس کی کوئی سند اور اس کے راویوں کی توثیق اور یہ سارا معاملہ مرزا صاحب کے ذمہ قرض ہو گیا ہے، وہ اسے پیش کریں یا پھر اس کا علل اعلان رد کریں کہ میرا یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں تھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا ہے، کیونکہ بات ان سے ہوئی تھی کلپ کی کہ نیا کلپ آیا ہے، موقف کی بات نہیں ہوئی۔ چلو کوئی موقف کی بات ہوتی کہ مولا علی کہنا چاہیے یا نہیں، تو اس میں وہ سچے ہیں یا نہیں، تو آپ نے کلپ کے بارے میں جواب دیا کہ ان کا جو کلپ آیا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں ساری کی ساری ٹھیک باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد طارق جمیل صاحب نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پر لا دی جائے۔ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، اتنی بڑی تفسیر ہو جائے تو کہ وہ اونٹوں پر لا دی جائے۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ تو یہ جو قول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا ہے، اگر انہوں نے جو کچھ کلپ میں کہا ہے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، جتنی باتیں کی ہیں سب ٹھیک ہیں، تو پھر اس کا حوالہ کیا ہے؟ مرزا صاحب پابند ہیں، پھر اس کا حوالہ دیں، اس کی سند پیش کریں۔ اور اسی طرح تیسری روایت جو مولانا طارق جمیل صاحب نے پیش کر دی کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے بسم اللہ سے کرنا تھا۔ اب یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں بتایا کہ اعوذ باللہ انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اعوذ باللہ پڑھتے تو ظاہر ہے پھر اعوذ باللہ کی پہلے تفسیر کرتے، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ سے انہوں نے شروع کیا، تو بسم اللہ کی با پہ ہی جب بات شروع کی تو ساری رات گزر گئی، سحری ہو گئی، بسم اللہ کی با کے اسرار و رموز جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوئے، یعنی اس کی تفسیر بسم اللہ کی با کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ تو یہ نہیں بتایا مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ بسم اللہ سے شروع کیا یا اعوذ باللہ بھی پڑھی تھی انہوں نے،
کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کریں، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ تو انہوں نے اعوذ باللہ سے شروع کیا کہ نہیں، اور اگر اعوذ باللہ پڑھی تو اس کے اسرار و رموز کیوں بیان نہیں کیے؟ پھر اعوذ کے حمزے پہ بھی تو ظاہر ہے کہ ایک رات لگنی چاہیے تھی۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غلوب پر مبنی انہوں نے جھوٹی روایتیں، تو تینوں روایتوں کے بارے میں دو روایتیں پیش کی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک روایت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو ان کی سندیں، ان کے حوالے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نہیں، کم از کم لوکل نمبرنگ کے مطابق ہی مرزا صاحب سے مطلوب ہیں۔ ہم انتظار کریں گے کہ کب وہ ان باتوں کے حوالے ہمیں دیتے ہیں، یا پھر اعلیٰ اعلان بتاتے ہیں کہ میں نے یہ جو کہا تھا کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جو بھی کی ہیں، سب بالکل ٹھیک ہیں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں۔ تو میری بات بالکل غلط تھی، ایسا نہیں تھا، جھوٹی روایتیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں، اور شیعہ کا کیا ہوا معنی جو روافظ کرتے ہیں خلیفہ بلا فضل کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے اس کی تائید کی ہے، اور جو محدثین نے معنی کیا ہے اہل سنت والجماعت، جس طرح دو حوالے میں نے امام ابن اسیر اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کیے ہیں، اس کے بالکل وہ خلاف ہے۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے نا، تو محبت مراد ہے، نہ کہ سرداری اور آقائی اور نہ حاکمیت یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ تو رافضیوں کا معنی ہے، جو رافضی لیتے ہیں کہ جس کا میں والی اور سردار اور حاکم ہوں، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں روافض کے ہاں ان کے بقول کہ جس کا میں حاکم ہوں تو اس کا اگلا حاکم جو علی ہوگا، وہ خلیفہ بلا فضل اس سے ثابت کرتے ہیں نا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے، ہم سے مراد ان کا دیوبند مکتبہ فکر ہے یقیناً۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی، کیونکہ اپنے بارے میں تو کہتے ہیں میں ہر تقریر میں ذکر کرتا ہوں، اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہر تقریر میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، اور اپنے لوگوں کی جو کوتاہی ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے، اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی۔ تم سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا، اور اپنی کوتاہی پر اور امت کی کوتاہی پر استغفار کرتا ہوں۔ گویا کہ دیوبند مکتبہ فکر کی کوتاہی انہوں نے بیان کی کہ وہ اہل بیت کو ان کا اصل مقام نہیں دیتے، ان کی جو عزت کرنی چاہیے تھی، ان کا جس طرح تذکرہ کرنا چاہیے تھا، دیوبند مکتبہ فکر والے نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے، ان کا ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے، ان کی محبت کی گرمی بھی پیدا نہیں ہوتی ہمارے لوگوں میں، میں ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو یہ تو اب علماء دیوبند کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کریں، انہیں طلب کریں یا ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ مکتبہ فکر دیوبند کی کوتاہی اور کمی ہے، کیا واقعی وہ اس میں ملوث ہیں کہ وہ اہل بیت کو ان کا مقام نہیں دیتے یا ان کا وہ تذکرہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تھا، اور لوگوں میں وہ محبت اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے دیوبند کے احباب میں جو ہونی چاہیے۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، اس پر تو دیوبند احباب ہی نوٹس لیں گے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں۔ ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کھلے عام لوگ نہیں کرتے، اشاروں کے نایوں میں کرتے ہیں، اور وہ بڑی خطرناک باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب کو ایسے سمجھتے ہیں جس طرح آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کو سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ دیوبند میں اگر کوئی کام کا بندہ ہے تو وہ طارق جمیل صاحب تھے، اور آل امیہ میں اگر کوئی کام کے بندے تھے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور یہ بات اتنی زیادہ خطرناک ہے اور اہل سنت کے بنیادی عقائد کے یہ خلاف ہے۔ ایسا کہنے والا اگر شعوری طور پر کہہ رہا ہے تو وہ اہل سنت سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو آل امیہ میں بہت بعد آئے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں مسلمانوں کے، وہ آل امیہ میں سب سے پہلے جو نمایاں شخصیات ہیں اسلام میں، صحابہ اکرام میں۔ پہلے میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آل امیہ ہیں یہ قریشی ہیں،
اور قریش کے بارے میں جو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں، وہ وہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے یہاں پر کہ میں ان کو بیان کروں۔ قریش ایک منتخب ترین قبیلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ قبائل میں سے بہترین قبیلے سے آپ کی نسل آئی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اور یہ جو آل امیہ ہیں یہ بھی قریشی تھے۔ تو اس سے پھر آگے امیہ کے بیٹے ہیں ابو العاص، ابو العاص کے بیٹے ہیں عفان، اور عفان کے بیٹے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ثالث۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو اب دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہوا ہے، وہ یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آپ احباب کو چونکہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے آپ بے خبر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی آل امیہ میں یعنی نسب کے حوالے سے وہی درجہ بنتا ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیسری نسل میں جا کر امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیسری نسل میں جا کر، تیسرے طبقے میں جا کر امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی ہیں سیدنا ابو سفیان صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام صخر تھا، صخر بن حرب، ان کے والد ہیں حرب، اور حرب کے والد ہیں امیہ۔ تو امیہ سے وہی تعلق، یعنی جس طبقے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آل امیہ میں تعلق بنتا ہے، اسی طبقے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے، اور اس سے اگلے طبقے میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تین صحابہ کرام ہیں جو نمایاں ہیں آل امیہ میں، آل امیہ میں جو نمایاں ہیں، ویسے تو اس کے علاوہ بھی ہیں، ان کا تذکرہ پھر اور لمبا ہو جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا خطرناک جملہ ہے کہ دیوبندیوں میں، دیوبند احباب میں طارق جمیل صاحب ایک اچھے بندے ہیں، جس طرح آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اچھے بندے۔ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا ذکر پہلے کیا جاتا نا، جو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہا جاتا ہے فلاں خاندان میں تو فلاں ہی بندہ اچھا ہے، فلاں علاقے میں فلاں بندہ ہی اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے سب سے اچھا وہ ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ توہین اور تنقیص ہے کہ ایک جو صحابی نہیں ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو صحابہ کرام سے، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث راشد ہیں، ان سے بھی اوپر درجہ دینے کی یہاں مذموم کوشش کی گئی محمد علی مرزا انجینئر صاحب کی طرف سے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مودودی صاحب کے جو خیالات ہیں خلافت و ملوکیت میں وہ لوگوں کو معلوم ہیں، اسی طرح جھالوی صاحب کے جو انتہائی برے اور انتہائی غلیظ ترین خیالات ہیں وہ ہم احباب کے سامنے کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسا کی جنہیں سلطنت برباد ہو، معاویہ دی باری کی ہوئی، اپنے زمانے چ گورنر بنا دنیا نو اگ لگ گئی، یہ مردود لبا سی جنہوں گورنر بنا، جو خود بیعت رضوان دے شریک لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان مارا، جہے مفسد سی اتنے عبد الرحمن بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا آکھا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے، ایڈی غلط جاری کیوں کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا، سوٹا توڑ دیتا جہجا غفاری جنہیں بالکل دھوکھا کر دیا۔ انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن، کر کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا جو دفن کر دے، پھر ہٹے چوک بیٹا دفن کیا، یہودیاں کی زمین تھی، آہستہ آہستہ بنو امیہ نے ادھر قبرہ بنائی، انہی کے خوشہ چین ہیں، اور ان کو بڑے محسن اور امت میں اور اس زمانے میں بہت بڑے جناب یگانہ روزگار اور بہت بڑے مفکر کہنے والے محمد علی مرزا صاحب، تو ان کے بھی ملتے جلتے ہی نظریات ہیں۔ بہت سارے موقعوں پر انہوں نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں کر رکھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کسی مناسب موقع پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اپنے اسی فکر ہے نا ان کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کا اظہار کر دیا کہ آل امیہ میں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، ہمارا پورا ایک لیکچر موجود ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، تقریباً 1 درجن فضائل ہم نے صحیح احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور دیگر صحابہ کرام سے ثابت کر رکھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں سیدنا
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کا نام لینے والے اور آپ کی رشتہ داری کو پیٹنے والے، انہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری کیوں معلوم نہیں ہو جاتی جو ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی؟ جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں سسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سسر باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، اگرچہ امتی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو وہ مقام زیادہ نہیں ملا، لیکن پھر بھی جو رشتہ داری ہے وہ تو ختم نہیں ہوگی نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری ہے تو اس کا ہم احترام کرتے ہیں، سیدنا حسن و حسین سے رشتہ داری ہے تو اس کا ہم احترام کرتے ہیں، حالانکہ وہ نیچے کی طرف رشتہ داری ہے، سیدنا حسن و حسین سے وہ نواسے ہیں۔ تو جو رشتہ داری اوپر کی طرف ہے، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ کے والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا کوئی احترام نہیں، اس کے حوالے سے بری گفتگو مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کی ہے، اور اس حوالے سے میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، وہ نیٹ پہ موجود بھی ہے، اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، نظریہ کیا ہے، انتہائی برا نظریہ ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو فوقیت دینا یا کہنا کہ آل امیہ میں ہمیں وہی پسند ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور اہل سنت کے عقائد سے یہ انحراف ہے صاف صاف۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تبع تابعی ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالی، یہ 201 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، دوسری صدی ہجری کے محدث ابو اسامہ حماد بن اسامہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یعنی سلف کا فہم کیا ہے وہ بھی ہم پیش کر دیں نا، یہ سلف ہے ہمارے جو تبع تابعی ہیں حماد بن اسامہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ پر، ان کی جو نیکی تقوی ان کا اپنی جگہ پر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحابیت پانے والے کسی شخص سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اگر ان سے تقابل کریں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پاشک بھی نہیں بنتے، وہ تو صحابی نہیں ہے نا۔ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آل امیہ میں جناب عمر بن عبدالعزیز کا جو مقام ہے وہ آل دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات آپ نے کی۔ یہ جو حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یہ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشریعہ میں ہے، 2011 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح جامع بیان العلم و فضلہ، یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں جلد 2 صفحہ 229 پہ صحیح سند کے ساتھ یہ قول مذکور ہے، تبع تابعی حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میری تمنا فتنے کے دور میں یہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر معاویہ کو لگا دے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ جو اتنی فضیلت والے صحابہ کرام ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں جنت کی بشارت ملی، اور پھر بہت سارے معاملات جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہماری اس ویڈیو میں، وہ آپ لنک دیکھیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ان کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آنا اور ان کو ان کی شان بڑھا کر پیش کرنا، یہ اہل سنت کا وتیرہ نہیں ہے۔ اہل سنت تو ایسا نہیں کہہ سکتے نا، شرف صحابیت کے مقابلے میں کسی کا کوئی شرف کام نہیں آ سکتا۔ شرف صحابیت کہاں، اور باقی سارے شرف مل کر بھی، دنیا کے سارے شرف مل کر بھی، دنیا کی ساری نیکیاں مل کر بھی کسی بھی صحابی کے شرف صحابیت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو اگر ہم ان کی رافضیت اگر کھولنا چاہیں نا، یہ جو نیم رافضی ہیں تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جناب سنی ہیں اور اصل سنی ہم ہیں، باقی تو سارے ٹنی ہیں، یہ ان کی جو باتیں ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو ان کی جو نیم رافضیت ہے کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی، یا تو وہ جواب ہی نہیں دیں گے
جواب دیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کہیں کہ ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ ہے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت زیادہ ہوا نا، تو عمر بن عبدالعزیز پر تو انہوں نے کبھی بھی تان نہیں کی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بہت زیادہ تان کرتے ہیں، تو یہ ان کی منافقت کھل جائے گی۔ اور اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر ان کی نیم رافضیت اور کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ شرف صحابیت کو بھی کنسیڈر نہیں کر رہے، باقی فضائل اپنی جگہ پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ شرف صحابیت کو ہی وہ مقام نہیں دے رہے جو اہل سنت کے ہاں شرف صحابیت کا ہے۔ شرف صحابیت تو سب سے بڑا شرف ہے نا، اس کا احترام اور زیادہ ہونا چاہیے، اس کی قدر اور زیادہ ہونی چاہیے، اور دل میں جو عقیدت ہے اس حوالے سے صحابہ کے حوالے سے اور زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے ان لوگوں سے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے بھی اور ان کے فالورز پیروکاروں سے بھی، وہ یہ بتائیں کہ انہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محبت ہے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے کلپ شیعہ نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں، بریلیوں نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنا مطلب نکالا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شیعوں نے چڑھائی ہے تو پھر کیا ہے، جب قرآن کے ذریعے لوگوں نے مطلب غلط نکال لیے ہیں تو قرآن بیچارے کا کیا قصور۔ ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے کلپ یوز نہ کرے، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے کلپ یوز نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کلپ میں جو بات ہو رہی ہے آپ اس کو سنا کریں، اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں، بات واضح ہو جائے گی۔ بس اوقات کانٹیکسٹ کے بغیر بھی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ دنیاوی طور پر یہ ان لوگوں کا حق ہے، ان کو کرنے دیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کے کلپ جو ہیں وہ شیعہ نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں، بریلویوں نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیثوں نے، ہر بندوں نے اپنے مطلب نکالے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب قرآن کے ذریعے لوگوں نے غلط مطلب نکالے ہیں تو قرآن بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے کلپ یوز نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس کلپ میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سنا کریں کہ وہ بات کیا ہوئی ہے، تو لوگوں کا حق ہے وہ کریں دنیاوی طور پہ۔ یعنی اگر روافظ جو تبرعی ہیں ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بھی دشمن ہیں اور ان کو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اہل بیت سے بھی، اور جن کے عقائد اور نظریات سب لوگوں کو معلوم ہیں، اگر وہ لوگ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی شان میں کمی تنقیص کرنے کے لیے مرزا صاحب کا کلپ پیش کریں کہ دیکھو جی ابو بکر نے یہ کر دیا، عمر نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، تو پھر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان کا حق ہے دنیاوی طور پر ان کو یوز کرنے دیں۔ اور اگر ہم نے یوز کیے مرزا صاحب کے کلپ اور دفاع صحابہ کے لیے، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے اور اہل سنت کے منہج کو لوگوں کے سامنے واشگاف انداز میں پیش کرنے کے لیے، تو مرزا صاحب نے فوراً یوٹیوب کی منت سماجت کر کے رپورٹ کر کے ہمارا چینل بلاک کروا دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم اس آواز کو اس طرح دبا دیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آواز اور نکھر کر لوگوں کے سامنے آئی ہے، اور زور سے ہم بول رہے ہیں، پکار کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ، یعنی وہ شمار میں نہیں آ سکتے اب، جن لوگوں کے عقائد اور نظریات مرزا صاحب نے خراب کیے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے عقائد اور نظریات سے تائب ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمیں حقائق معلوم ہو گئے ہیں اور مرزا صاحب کے چنگل سے ہم نکل آئے ہیں۔ تو آپ آواز نہیں دبا سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دفاع صحابہ کے لیے آپ کے کلپ یوز کیے تو آپ نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور آپ نے رپورٹ کر دی، اور اگر رافضی آپ کے کلپ استعمال کرتے ہیں جو دشمنان ابو بکر ہیں، دشمنان عمر ہیں، دشمنان عثمان ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، تو ان کو آپ کہتے ہیں یہ ان کا حق ہے، آپ انہیں کرنے دیں۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے مرزا صاحب، یہی انصاف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سنیت کے دعوے چھوڑ دیں، آپ رافضیت کے حامی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہر مسئلے میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم وہ بیان بھی کریں گے کہ کہاں کہاں آپ نے کتنی ڈنڈی مار کے بھی اہل تشیع کو اور روافظ کو بچانے کی کوشش کی کہ نہیں جی یہ تو ان کا موقف کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک روایت مرزا صاحب آپ نے پیش کی، مستدرک حاکم کی روایت 4769 نمبر روایت پیش کی آپ نے استدلال میں کہ انسان کوئی مرد اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد، تو آپ نے روایت پیش کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا۔ مستدرک حاکم کی 4769 نمبر روایت ہے۔
آپ جو لوگوں کے سامنے واویلا کرتے رہتے ہیں جی صحیح روایات، صحیح الاسناد روایات، ضعیف روایات فتنہ ہیں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ تو ضعیف روایات پیش کرتے ہیں، میں نے یہ جناب جہاد کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، تو آپ کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ اس روایت میں 3 علتیں ہیں، اس روایت میں 3 علتیں ہیں؟ تو آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے، آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں، علال اعلان کہہ دیں کہ میں ضعیف روایتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے بھی ہم نے اس بات کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا ہے، کلپ بھی الحمدللہ وہ لوگوں کے سامنے پہنچ چکے ہیں، ویڈیوز پہنچ چکی ہیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں ضعیف روایات پیش نہیں کرتا یا ضعیف روایات سے میرا پمفلٹ پاک ہے، پمفلٹ یہ 5B جو ہے نا ریسرچ پیپر، یہ خصوصاً یہ اس کی بات ہم کر رہے ہیں، باقیوں میں بھی ہیں، تو اس میں آپ نے کہا کہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت سے پاک ہے، یہ سرے ورق پر آپ نے لکھا، اور آگے جا کر وہی جو امام المدلسین ہوتے ہیں، جب اس سے کوئی بریلوی بھائی استدلال کر رہا ہے یا کوئی اہل حدیث سے استدلال کر رہا ہے، اس میں اگر کوئی مدلس ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی صحیح اور میں ان کو پھکی دے رہا ہوں اور یہ ان کو جناب یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ دین میں فتنہ ہے، یہ تدلیس والی روایات ہیں، اور اپنے پمفلٹ میں وہی امام المدلسین امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی آن والی روایت آپ نے پیش کی ہیں اور اسے کہتے ہیں میں نے علم جمع کر دیا لوگوں کے لیے جناب، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو صحیح کہا ہوا ہے، تو کسی نہ کسی نے تو ان روایات کو بھی صحیح کہا ہے مرزا صاحب جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مردود ہیں، وہ باطل ہیں، وہ جعلی ہیں۔ مسند احمد کی وہ روایت آپ ہر لیکچر میں تقریباً پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی گئی اور ساری سند بالکل متصل اور صحیح ہے، سوائے امام حسن بصری کی تدلیس کے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر تدلیس کو نہ مانے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان لگتا ہے اور آپ کی شان میں کمی ہوتی ہے، تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہے نا یہ کہ جعلی روایت ہوتی ہے، تدلیس کی وجہ سے جعلی بھی ہو جاتی ہے، اور تدلیس کو نظر انداز کر دینا اور روایت کو قبول کر لینا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر آپ نے خود کہا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح یا حسن کہہ دیا، تو ان کا موقع باطل ہے۔ تو ہم نہیں نا البانی کے ساتھ، البانی کے صحیح کہنے سے ہم کیا ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ گویا آپ کے نزدیک بھی اگر تدلیس کا مسئلہ ہو یا سند میں کوئی اور اصولی علت موجود ہو اصول حدیث کے اعتبار سے، تو اگر کوئی محدث اسے صحیح بھی کہہ دے تو وہ پھر بھی فتنہ ہے، وہ پھر بھی جعلی ہے، وہ پھر بھی خود ساختہ ہو سکتی ہے، وہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا پھر بھی اس کی سند ضعیف ہے، تو لیکن آپ کے اپنے حق میں اگر کوئی آ جائے تو سارے اصول پیچھے کے رہ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی نہ محدث نے صحیح کہا ہوا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا، تو یہ روایت عون بن محمد بن علی ایک راوی، دوسرا ہے عمارہ بن المہاجر، اور تیسری ہے ایک عورت ہے ام جعفر جو والدہ ہے عون بن محمد بن علی کی۔ یہ تینوں جو لوگ ہیں یہ مجہول ہیں، ان کے بارے میں کوئی توثیق ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات میں ذکر کیا، اور وہ تو معروف قاعدہ ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ دیگر سارے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اکیلے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مجہول راویوں کی توثیق کرتے تھے۔ ان کا ایک قاعدہ تھا کہ جس کے بارے میں جرح نہیں ہے وہ ثقہ ہے، یعنی مجہول ان کے نزدیک ثقات میں داخل ہوتے تھے، لہٰذا یہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ متقدمین میں سے کسی ایک معتبر امام کی آپ توثیق پیش کریں، آپ پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کے خلاف ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ام جعفر ہیں ان کو تقریب و تہذیب مقبولہ لکھا ہے۔ مقبول وہ راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی توثیق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچی ہوتی، تو اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی توثیق مل جائے گی یا اس کی کوئی مطابقت یا شواہد مل جائیں گے تو یہ روایت قابل قبول ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یہ تو مقبولہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی یہ عورت ہیں، راویہ ہیں جن کے حالات زندگی توثیق کے حوالے سے میرے تک نہیں پہنچے۔ علامہ بوصیری نے مصباح الزجاجہ میں جلد 2 صفحہ 53 میں لکھا ہے کہ ام عون مجہولہ ہے، انہوں نے بھی مجہولہ کہہ دیا۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ میں جلد 2 صفحہ 396 میں لکھا کہ عون بن محمد بھی مجہول ہے اور اس کی والدہ جو ہیں ام جعفر وہ بھی مجہولہ ہیں۔ تو یہ جہالت پر اس کی سند کا مدار ہے، یعنی 3 راویوں میں جہالت پائی جاتی ہے۔ ایک بھی راوی مجہول ہو تو آپ نے خود کہا کہ مجہول راوی کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، اور اس کو بھی جو بیان کرتا ہے بغیر بتائے ہوئے وہ بھی مجرم ہے اور وہ بھی جاہل ڈکلیئر ہوتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، مقدمہ جو آپ نے پڑھایا نا۔
تو اب یہ جو 3 مجہول راوی اس میں آ گئے ہیں، 3 مجہول راوی آ گئے ہیں، تو اس کے باوجود آپ نے اس کو اپنے موقف میں پیش کیا اور اس سے استدلال کیا آپ نے، اس کی وجہ ضعف بتانا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ ضعیف ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تضاد بیانی آپ کے وہاں کیوں پائی جاتی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اہلیت ہی نہیں ہے سرے سے کہ آپ کسی سند پر حکم لگا سکیں۔ ظاہر ہے جب حکم نہیں لگا سکتے تو پھر آپ اس طرح کسی سے نقل کریں گے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات کہہ دی کسی حدیث کے بارے میں تو آپ نے لے لی، اب آپ کو نہیں پتہ شرح صدر کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہ اس میں علت ہے یا نہیں ہے، آپ نے تو ویسے ہی آگے بیان کر دیا۔ اب یہ مستدرک کی روایت آپ نے پیش کر دی، حالانکہ اس میں 3 مجہول راوی ہیں، تو یہ آپ کی حالت ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کلّا بندہ کہاں جاؤں، کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں یار؟ مطلب میں سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دنیا میں اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں میرے جیسا جو لوگوں کو سمجھا سکے اور ان کے مسائل حل کر سکے، اور میں ظاہر ہے کس بات کا جواب دوں؟ آپ نے یہ کہا نا، ادھر دعویٰ کیا ہے؟ میں اکیلا بندہ ہوں جو صحیح حق لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، اور ادھر حالت یہ ہے کہ ایک طرف ضعیف روایات کے فتنے کے خلاف لوگوں کو درس دے رہے ہیں اور لوگوں کو کوس رہے ہیں کہ یہ ضعیف روایات پیش کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں یا اپنا عقیدہ اور اس پر عمل استوار کرتے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ 3 مجہول راوی ایک سند میں موجود ہیں اور آپ اس کو استدلال کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ کئی مواقع پر آپ نے اور بھی کیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی، یہ اسی آپ کی مجلس نمبر 10 میں ایک روایت آپ نے پیش کی کہ قرآن اور علی ایک ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ یہ روایت آپ نے مستدرک حاکم کے حوالے سے اپنے یہ پمفلٹ میں بھی پیش کی ہوئی ہے، جو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد اور 200 روایات جو آپ نے کہا نا، ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ، یہ الفاظ آپ نے سارے ورق پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی میں آپ نے ایک اور روایت پیش کی ہے کہ قرآن اور علی ایک ساتھ رہیں گے، قرآن اور علی ایک ساتھ رہیں گے۔ مستدرک حاکم 4628 نمبر، یہ آپ اپنا پمفلٹ کھول کے دیکھ لیں، اگر آپ کو اعتبار نہیں تو اس میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ اور خود آپ نے اسی اپنے علمی تحقیقی مجلس جس کا نام آپ نے رکھا ہے 10 نمبر، اس میں آپ نے یہ پمفلٹ آپ نے لہرا کر دکھایا کہ یہ پمفلٹ میں موجود ہے کہ علی اور قرآن ایک ساتھ رہیں گے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس میں ذوف تھوڑا بہت نہیں ہے مرزا صاحب، تدلیس تو چھوٹا ذوف ہے، جہالت کسی راوی کی چھوٹا ذوف ہے، اس میں تو بہت بڑا ذوف ہے۔ وہ کیسے؟ ابو سعید التمیمی راوی ہے اس میں ایک، یہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے 4628 نمبر، جو آپ نے درج کی ہوئی اپنے پمفلٹ پہ، وہ سکین ہم انشاءاللہ اپنے ادھر سکرین پہ دکھا دیں گے لوگوں کو۔ تو اس میں ابو سعید التمیمی راوی ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک ہے یہ راوی، متروک، سخت جرح ہے، سخت جرح، اور یہ جرح راوی کے حافظے پہ نہیں ہے، یہ سند کے اتصال وغیرہ سے تعلق نہیں رکھتی، راوی کے کردار پہ جرح ہے، یہ راوی کا کردار ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کی حدیث نہیں لی جاتی، متروک راوی ہے۔ امام ابن معین فرماتے ہیں لیس بشیء شر من رشید الحجری، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، کسی کام کا راوی نہیں ہے، یہ تو رشید الحجری سے بھی برا ہے۔ اور رشید الحجری کے بارے میں، ان کے بارے میں کہ سیء المذہب، برا مذہب والا بندہ تھا، تو امام ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ رشید الحجری جو سیء المذہب ہے، برے مذہب والا، یہ اس سے بھی برا ہے۔ اسی طرح امام ابن عدی فرماتے ہیں لیس لہ روایت یعتمد علیہا عن الصحابہ، صحابہ کرام سے اس کی کوئی قابل اعتماد روایت نہیں، اس کی ساری روایتیں ناقابل اعتماد ہیں، کوئی ایک روایت بھی اس کی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور علامہ جوزجانی نے لکھا غیر ثقۃ یہ ثقہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس پر جروحات ہیں۔ تو یہ متروک راوی ابو سعید التمیمی، آپ کو نظر نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دین میں فتنہ ہے، ایسی روایتیں جن کے راوی متروک ہوتے ہیں، سخت ضعیف ہوتی ہیں۔ اور صرف یہی ایک اس میں مسئلہ نہیں ہے، دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے کہ ابو ثابت مولا ابی ذر اس میں مجہول بھی ہے۔ اکیلی یہی علت بھی اس کی روایت کے ضعیف ہونے کے لیے کافی تھی کہ ابو ثابت مولا ابی ذر اس میں مجہول ہے، اور اس میں ساتھ متروک راوی بھی ہے، 2 وجہ ذوف ہیں، اور ایک تو سخت ترین وجہ ذوف ہے نا متروک والی۔ تو پھر بھی آپ نے اس کو اپنے پمفلٹ میں لکھا اور لوگوں کو علم بنا کر پیش کیا، یہ آپ کی حالت ہے مرزا صاحب۔ اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ضعیف روایت فتنہ ہے، ضعیف روایت کے خلاف میں جناب لیکچر دیتا ہوں، میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہوا ہے، تو آپ خود صحیح مسلم کے مقدمے کو اچھی طرح ازبر کیوں نہیں کر لیتے، اور ہر موقع پر آپ اس سے کام کیوں نہیں لیتے؟
اسی طرح مرزا صاحب آپ قرآن کریم بھی غلط پڑھتے ہیں، بہت سارے موقعوں پر غلطیاں آپ کی واضح ہیں۔ آپ نے اسی مجلس نمبر 10 میں یہ آیت پڑھی کہ کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اصل میں تھا کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، کانا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ ہمارے جو پہلی کلاس کے طالب علم انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کانا کا مطلب ہے ایک، اور کانا دو، ٹھیک ہے، وہ ایک وہ دو، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں، کانا وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی گمراہوں کا، عیسائیوں کا رد کیا جو ان کے بارے میں غلو مبتلا ہیں، فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو الہ کیسے ہو گئے؟ تو مرزا صاحب نے پڑھا کانا یاکلان الطعام، یہ آپ کی غلطی ہے۔ یہ ہم کوئی آپ کو اس حوالے سے کریٹیسائز نہیں کر رہے کہ آپ قرآن، غلطی ہو سکتی کسی سے بھی پڑھنے سے، کوئی بندہ بھی غلط پڑھ سکتا ہے قرآن کریم، غلطی ہو جاتی ہے، لاشعوری طور پر جان بوجھ کے تو نہیں کی آپ نے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ مین وان کر سکتا ہوں۔ میں نے اس سے عربی سیکھی، پھر قرآن پاک میں الحمدللہ، آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا، میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ عربی ان سے آپ نے پڑھی؟ جی عربی میں نے اسے پڑھی، میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں۔ جب مرزا صاحب آپ مین وان ترجمہ کر سکتے ہیں تو پھر کانا کا ترجمہ تو اور ہے اور کانا کا اور ہے، اور آپ ترجمہ کانا کا کر رہے ہیں اور لفظ کانا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے، آپ ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کانا یاکلان الطعام پڑھتے۔ اسی طرح دوسری آیت قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ہونا چاہیے تھا، وامہ قرآن کریم میں، تو آپ نے پڑھا وامہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وامہ اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے۔ اگر آپ کو عربی زبان آتی ہوتی تو اگر قرآن کریم میں زبریں زیریں نہ بھی لگی ہوتی تو آپ اس کو صحیح پڑھتے، اب تو آپ نے اوپر دیکھ کے بھی غلط پڑھ دیا نا۔ اگر عربی زبان آتی ہوتی، جس کو بھی عربی زبان آتی ہے وہ آٹومیٹکلی اس پہ وَأُمَّهُ یعنی میم پہ زبر ہی پڑے گا، کیونکہ عربی قواعد کے اعتبار سے وَأُمُّهُ ویسے ہی غلط ہے۔ یہ تو یعنی بالکل ایک عام سی بات ہے عربی جاننے والوں کے لیے، پہلی کلاس کے بچے بھی اس کو وَأُمَّهُ ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ عربی قواعد کے لحاظ سے وَأُمَّهُ ہی پڑھا جائے گا، تو آپ نے اس کو بھی غلط پڑھا۔ اسی طرح حدیث آپ ایک بیان کر رہے تھے، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب قرآن پر اجرت لی صحابہ کرام نے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین اجرت جو ہے وہ کتاب اللہ کی اجرت۔ اس حوالے سے بھی آپ کی تضاد بیانیاں ہم انشاءاللہ ایک اسپیشل کلپ میں پیش کریں گے کہ آپ کا پہلے کیا موقف تھا، بعد میں کیا تھا اور اب کیا موقف ہے، بدلتے رہیں آپ کے موقف، اور تضاد بیانیوں سے آپ کام لیتے رہے، یہ دینی امور پر اجرت کے حوالے سے یا قرآن کریم کی تعلیم وغیرہ پر اجرت کے حوالے سے۔ تو بہرحال وہاں آپ نے پڑھا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ حالانکہ انا جو ہے یہ ہماری پہلی کلاس کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، پہلی کلاس جو مدرسے میں ہوتی ہے، ویسے تو آپ مدارس کے بڑے خلاف ہے، اسی لیے خلاف ہے نا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا الناس اعداء لما یجہلون، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ عربی زبان سے جاہل ہیں تو عربی زبان سکھانے والے جو مدارس ہیں آپ کو پسند نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ آپ قرآن و حدیث کے صحیح فہم سے آپ جاہل ہیں تو آپ کو قرآن و حدیث صحیح فہم سکھانے والے جو مدارس ہیں آپ کو قطعاً پسند نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہاں سے تو جو لوگ نکلتے ہیں آپ کی غلطیاں پکڑتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مدارس سے پڑھ کر یہاں بیٹھے اور آپ کا رد کر رہے ہیں، ویسے تو الحمدللہ ہم نے اسکول بھی پڑھا ہے، پی ایچ ڈی الحمدللہ کی ہوئی ہے، لیکن یہ جو فہم ہمیں حاصل ہوا ہے، عربی زبان صحیح طرح عبور جو آیا ہے اور قرآن و سنت کا جو صحیح فہم حاصل ہوا ہے وہ الحمدللہ ہمیں مدارس سے ہی حاصل ہوا ہے، اور اس حوالے سے ہم مدارس کے ہی مشکور و ممنون ہیں، انہی کے مرہون منت ہیں آج کہ آپ غلطی پکڑ رہے ہیں قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اور عربی زبان میں بھی۔ تو بہرحال آپ نے پڑھا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اب یہ بھی غلط تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان نہیں آتی، آپ سے ہماری التماس ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ عربی زبان کو سیکھیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو کچھ مہینے 3 مہینے اگر بچہ پڑھ لیتا ہے نا کسی مدرسے میں تو وہ ان سب باتوں کو پک کر لیتا ہے جن میں آپ غلطیاں کر رہے ہیں مرزا صاحب اتنے سال گزارنے کے بعد بھی، اور آپ کا دعویٰ تو بہت سارے سالوں سے ہے نا
کم از کم آپ کو تو گویا کہ کوئی 8-10 سال تو آپ کے بقول ہو گئے ہوں گے عربی سیکھے ہوئے، جس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ عربی مجھے اتنی آتی ہے کہ میں قرآن کریم کا ترجمہ مین وان بالکل صحیح کر سکتا ہوں، جہاں سے مرضی سن کے دیکھ لیں۔ تو ابھی تو ہم نے سنا نہیں، آپ نے جو خود پڑھا ہے اور سنایا ہے اسی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہم اگر سنیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو پھر ترجمہ قرآن کریم کا بھی آپ غلط کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم 2 دفعہ ہمارے کلپ جو ریکارڈڈ موجود ہیں کہ ترجمہ آپ غلط کرتے پائے گئے ہیں، اور قرآن کریم کا ترجمہ آپ نے لغت کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی غلط کیا ہے، یعنی عربی قواعد کے اعتبار سے بھی آپ کا ترجمہ غلط تھا۔ اور اس مجلس نمبر 10 میں بھی آپ نے ترجمہ قرآن غلط کیا۔ ہماری التماس ہے ان لوگوں سے جو مرزا صاحب سے تفسیر سیکھتے ہیں، جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، کہ مرزا صاحب کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اللہ کا واسطہ ہے کسی عالم کے پاس جائیں جس کو قرآن کریم کا صحیح ترجمہ آتا ہے، جس کو عربی زبان پہ عبور ہے، وہاں سے جا کے آپ سیکھیں۔ مرزا صاحب سے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں جو ترجمہ بالکل الٹ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے کہا بما کنتم تعلمون الکتاب، الفاظ کیا ہیں قرآن کریم کی آیت کے بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا اس کے سبب جو کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے تمہیں۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کے سبب جو کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے تمہیں۔ یہ جو ترجمہ ہے فعل مجہول کا کیا ہے۔ اگر قرآن کریم کے الفاظ یہ ہوتے بما کنتم تعلمون الکتاب، تعلمون الکتاب لام پر زبر ہوتی، تب یہ ترجمہ ہونا تھا جو مرزا صاحب نے کیا ہے۔ اور اب ترجمہ کیا ہونا ہے؟ تم کتاب سکھاتے ہو، بما کنتم تعلمون، العلم یعلم التعلیم، کسی کو سکھانا، تعلمون تم سکھاتے ہو، یہ نہیں تمہیں کتاب سکھائی جاتی۔ یہ تو ترجمہ بالکل الٹ ہو گیا مرزا صاحب، قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا۔ اور یہ صرف ایک جو غلطی آپ نے نہیں کی، ایک آیت کی کے ترجمے میں دوسری غلطی بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اسی آیت کے ترجمے میں دوسری غلطی بھی آپ نے کی۔ تو آپ نے کہا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کا ترجمہ آپ نے کیا، اور اس کے سبب جو تم پڑھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس کے سبب کہ جو تم پڑھاتے ہو، اس کے سبب جو تم پڑھاتے ہو۔ حالانکہ دارسا یدرسو کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانے کے لیے تو درسا یدرس ہوتا ہے، جس کا مصدر تدریس آتا ہے، تدریس کرنا، پڑھانا۔ دارسا یدرسو، درسن کا معنی تو پڑھنا ہوتا ہے نا۔ دارسا یدرسو جو تم پڑھتے ہو، تدرسون اس کے سبب جو تم پڑھتے ہو، یہ تھا اصل ترجمہ۔ مرزا صاحب آپ نے ترجمہ کر دیا جو تم پڑھاتے ہو۔ آپ خود قرآن کریم نکال کے مترجم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ اپنی غلطی سے رجوع کریں گے اللہ اعلان کے، دیکھیں میں نے ترجمہ قرآن غلط کر دیا تھا، اب میں صحیح کر رہا ہوں۔ لیکن ابھی تک آپ نے نہیں کیا، پہلے بھی 2 دفعہ ہم پیش کر چکے ہیں ترجمہ قرآن کی غلطی۔ باقی جو موقف آپ کے غلط ہیں، جہاں جہاں آپ کی غلطیاں ہم نے واضح کی، وہ ساری کی ساری اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ حق گوئی اور حق پرستی کا تقاضا یہ ہے مرزا صاحب، جو غلطی ہے اس کو اللہ اعلان بیان کر دیں۔ پھر آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ میں حق پرست ہوں، جناب اعلانیہ رجوع کروں گا، کرتا ہوں، یہ ساری باتیں تو بالکل غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ ابھی تک جو تقریباً ہمارے جو 70 سے زیادہ شارٹ کلپس ہو گئے ہیں، اور ان میں سے کوئی کم از کم کوئی 40 کے قریب تو ہوں گے جن سے ہم نے براہ راست آپ سے سوال کیے ہیں اور آپ کو بتایا ہے مرزا صاحب یہ آپ کی غلطی دیکھیں کتنی واضح ہے، یہاں آپ نے جھوٹ بولا، یہاں آپ نے خیانت کر دی۔ چلو لاشعوری طور پر کی ہوگی، حسن ظن کا تقاضا یہی کر لیں کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی ہوگی، کسی رافضی سے ترجمہ کروا لیا ہوگا اور وہ غلط ہو گیا ہوگا، تو دشمن صحابہ سے کروا لیا ہوگا اور کسی صحابی کا نام ڈال دیا، کسی صحابی کے بارے میں بری بات شامل کر دی ترجمے میں، اور کسی ترجمہ بالکل الٹ کر دیا، وہ سارا کا سارا لاشعوری تو آپ نے کیا ہوگا۔ لیکن یہ حق پرستی کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی غلطی پر اعلانیہ رجوع کر لیں، لوگوں کو بتائیں میری غلطی تھی اور میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب قرآن کریم کا ترجمہ ہی 3 دفعہ تو ہم پیش کر چکے ہیں، 3 موقعوں میں 4 دفعہ آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ غلط کیا۔ اس آیت میں آپ نے 2 جگہ قرآن کریم کا ترجمہ غلط کیا ہے، تعلمون کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے اور تدرسون کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ آپ اپنے اس دعوے سے بالکل دستبردار ہو جائیں کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ میں قرآن کریم کا ترجمہ کر سکتا ہوں من و عن، یہ آپ کا دعویٰ ہے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے مقابلے میں اگر کوئی مولوی لانچ کرنا ہے تو پہلے اسے انجینئرنگ کرواؤ، مولوی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے مقابلے کو مولوی لانچ کرنا چاہنا انہوں پہلے انجینئرنگ کراؤ، مولوی نہیں جب مقابلہ کر سکتا۔ یعنی آپ سے مقابلہ کروانا ہے تو انجینئرنگ کرواؤ،
بھئی ہمارے پاس انجینئر بھی ایسے موجود ہیں جو آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کہتے یہ ہیں کہ انجینئرنگ کی شرط کیوں ہے؟ مقابلہ تو کروانا ہے علوم شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، اور ان کی سمجھ میں، عربی زبان کو پڑھنے پڑھانے میں، تو اس کے لیے انجینئرنگ کی کیا ضرورت ہے مرزا صاحب؟ اسے انجینئرنگ کیوں کروائیں ہم آپ کے مقابلے کے لیے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں الحمدللہ PhD ہوں شعبہ اسلامیات میں، اسلامیات، قرآن، حدیث، عربی زبان، فقہ، سارے معاملات، تو ان میں نے PhD کی ہوئی ہے۔ تو آپ میرے ساتھ بات کر لیں، مقابلہ نہیں، مناظرہ نہیں، ٹیبل ٹاک کر لیں۔ پہلے بھی آپ کو ہم یہ آفر کر چکے ہیں، ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، 100 بسم اللہ، ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ کی تکریم کریں گے جو ایک مہمان کو دی جاتی ہے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ کی دعوت کریں گے، اور آن دی کیمرہ بات کریں گے بیٹھ کے اچھے ماحول میں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی یہ مولوی جو ہوتے ہیں یہ جی وہ لڑائی کرتے ہیں، جو لڑائی کریں گے تو سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ لڑائی کون کر رہا ہے، آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، چلو وہ بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا جو لڑائی کرے گا۔ یا پھر آپ ہمیں دعوت دے دیں کہ میرے پاس آپ آ جائیں، ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم اسی طرح آن دی کیمرہ ٹیبل ٹاک کریں گے، ہم آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ شرط لگانا کہ انجینئر لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرآن و حدیث نہیں آتا ہونا چاہیے، اگر آتا ہوا تو ظاہر ہے وہ آپ کی غلطی پکڑ لے گا، اس لیے انجینئر کی شرط لگا رہے ہیں آپ۔ تو انجینئرنگ کیوں ضروری ہے آپ سے مقابلے کے لیے یا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے؟ آپ کہیں کہ قرآن حدیث اسے آتا ہو، عربی زبان آتی ہو، میرے ساتھ مقابلہ کرے، کیونکہ ہماری بات تو عربی زبان کے حوالے سے ہے، اور قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے، قرآن و حدیث کے فہم کے حوالے سے، سلف صالحین کے فتاویٰ کے حوالے سے، اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے ہم مطالبہ کریں کہ جس کو اہل سنت کا عقیدہ آتا ہے، جس کو قرآن حدیث آتے ہیں، وہ میرے ساتھ بات کرے۔ اس طرح کی کوئی شرط لگا لیں آپ، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ میرے ساتھ بات کرے، جس کو حدیثیں زیادہ آتی ہیں وہ میرے ساتھ بات کرے، جس کو سند متن کا زیادہ علم ہے وہ میرے ساتھ بات کرے، جس کو عربی زبان پر زیادہ عبور ہے وہ میرے ساتھ بات کرے۔ یہ ہوئی نا بات، یہ شرط لگانا۔ اب کوئی کہے کہ جی اگر آپ نے ڈاکٹری کے شعبے میں میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ جناب پہلے انجینئرنگ کر کے آؤ، تو بیوقوفی ہے نا، اس کو تو بیوقوفی کہتے ہیں، عقل مندی تو نہیں کہتے۔ تو یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ بات کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انجینئر چاہیے جس سے میں بات کروں۔ ظاہر ہے انجینئر ہوگا تو وہ عربی زبان سے عموماً نابلد ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا شعبہ ہے، اور یہ عربی زبان اور قرآن حدیث یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ ہر بندہ اپنے شعبے میں محنت کرتا ہے اور اپنے شعبے میں ہی راسخ ہوتا ہے، دوسرے شعبے میں تو ٹانگ اڑانے والی بات ہوتی ہے، جس طرح آپ اڑائے کھڑے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ علماء حق کی رہنمائی حاصل کریں، ان سے پوچھیں، ان سے علم حاصل کریں اور آگے پھیلائیں۔ آپ نے پھیلانا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ درس نہیں دے سکتے، لیکن سارے علماء حق ایک طرف ہیں اور آپ دوسری طرف ہیں، اس حوالے سے ظاہر آپ یقیناً غلط ہیں۔ جن کا فن ہے، جو اس فن میں طاق ہیں، وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہے اور آپ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ جنہیں آتا ہے عربی وہ اور کر رہے ہیں اور آپ اور کر رہے ہیں، تو ظاہر کس کی بات مانی جائے گی؟ ان کی بات ہی مانی جائے گی جو اس فن والے ہیں، جو عربی زبان کو جانتے ہیں، وہی بتائیں گے آپ کو کہ تعلمون اور تدرسون کا کیا ترجمہ ہے، اور آپ ڈنڈی کہاں مار رہے ہیں یا آپ خیانت کے مرتکب کہاں ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی اور کرتا تو آپ نے کہنا تھا تعریف کر دیجیے، انہیں شرم نہیں آئی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم پھر بھی آپ کو شک کا فائدہ دیتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ کو علم ہی نہیں، آپ کو عربی زبان ہی نہیں آتی، آپ معذور ہیں اس حوالے سے، آپ کا عذر ہے، لیکن اس عذر کو دور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا پھر بھی لوگوں کو پڑھائی جا رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کو ظاہر گمراہی کریں گے۔ پھر یہ ترجمہ غلط ہے تو غلط ترجمہ گمراہ کرتا ہے، راہ حق پر تو نہیں لے کے آتا۔ تو یہ ہماری کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ باقی گزارشات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔